لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزدلفہ شریف سے مینا شریف پہنچ کر سیدھے جمرائے عقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف تشریف لائیے. آج صرف اسی ایک کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے کعبہ شریف کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے سے کم از کم 5 ہاتھ یعنی تقریباً 2.5 گز دور اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر، کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو. 7 کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیجئے، بلکہ 2-3 زائد لے لیجئے. کاش اس وقت دل میں یہ نیت بھی حاضر ہو جائے کہ مجھ پر جو بری خواہشات مسلط ہیں انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے. اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچے، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیجئے. جب 7 پوری ہو جائیں تو وہاں نہ رکیے، نہ سیدھے جائیے، نہ دائیں بائیں، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے. فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، مگر اب جدید تعمیرات کے سبب پلٹنا ممکن نہیں، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب کرنا ہوگی. خوش نصیب حاجیوں، رمی جمرات کے وقت خصوصاً 10ویں کی صبح حاجیوں کا زبردست ریلا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں لوگ کچلے بھی جاتے ہیں. سگے مدینہ عفی عنہ نے 1400 ہجری میں 10ویں کی صبح مینا شریف میں اپنی آنکھوں سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا تھا کہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایک قطار میں لٹایا جا رہا تھا. مگر اب جگہ میں کافی توسیع کر دی گئی ہے. نیچے کے حصے کے علاوہ اوپر 4 منزلیں مزید بنا دی گئی ہیں، اس لیے ہجوم کافی تقسیم ہو جاتا ہے. کچھ احتیاطیں عرض کی جاتی ہیں. نمبر 1، 10ویں کی صبح چونکہ کافی ہجوم ہوتا ہے، دوپہر کے 3-4 بجے بھیڑ کم ہو جاتی ہے. اب اگر اسلامی بہنیں بھی ساتھ ہوں تو حرج نہیں، اوپر کی منزل سے رمی کریں تو رش اور بھی کم ملے گا.
اور کھلی ہوا بھی مل جائے گی۔ رمی میں چھڑی، چھتری اور دیگر سامان ساتھ نہ لے جائیے، انتظامیہ کے اہلکار لے لیتے ہیں، واپس ملنا دشوار ہوتا ہے۔ ہاں چھوٹا سا اسکول بیگ اگر کمر پر لٹکا ہوا ہو تو بعض اوقات لے جانے دیتے ہیں، مگر 10ویں کی رمی میں یہ بھی نہ ہی لے جائیں تو بہتر ہے کہ روک لیا تو آپ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ 11 اور 12 کی رمی میں چھوٹی موٹی چیزیں لے جانے کے معاملے میں انتظامیہ کی طرف سے سختی قدرے یعنی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ویل چیئر والوں کے لیے رمی کا مناسب وقت تینوں دن بعد نماز عصر ہے۔ نمبر 4، کنکریاں مارتے وقت کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے یا پاؤں سے چپل نکلتی ہوئی محسوس ہو تو ہجوم ہونے کی صورت میں ہرگز مت جھکیے۔ نمبر 6، جب کچھ رفقا مل کر رمی کرنا چاہیں تو پہلے ہی واپس ملنے کی کوئی قریبی جگہ مقرر کر کے اس کی نشانی یاد رکھ لیجئے، ورنہ بچھڑ جانے کی صورت میں بے حد پریشانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ کے دیگر مقامات پر بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ نے ایسے بوڑھے حاجیوں اور حجنوں کو بچھڑتے دیکھا کہ بیچاروں کو اپنے معلم تک کا نام معلوم نہیں ہوتا، اور پھر بیچاروں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ علمان والحفیظ۔ یہ بوڑھے بیچارے ہوتے رہے، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ سفینے میں جب ہم نے سفر کیا تھا شپ میں، بڑا شپ تھا، یاد پڑتا ہے کہ ایک بوڑھا بیچارہ جب دیکھو بچھڑ جاتا تھا، سفینے کے اندر اندر اپنی جگہ ڈھونڈتا تھا کہ میں کہاں گیا ہوں، اس کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اب جو سفینے میں بچھڑتا ہوگا خدا جانے اس کا وہاں کیا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے بوڑھا باپ بوڑھی ماں ان کو سنبھالنا واقعی دشوار تو ہوتا ہے، بوڑھاپے میں عموماً چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے سے ذہن بنا کر جانا ہے کہ یہ میری جنت کا ویزا لگوائیں گے میرے لیے، یہ دونوں ماں باپ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ میرے کو جنت کی سند دلوائیں گے، ان کی خدمت کر کے میرے کو جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ چڑچڑاپن ہو، یہ غصہ کریں، یہ جاڑیں، یہ اڑی کر جائیں، ضد پہ آ جائیں، کچھ بھی کریں، آپ نے ہاتھ جوڑ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اور یہ صرف وہاں نہیں ہے، جب تک یہ زندہ رہیں اور آپ زندہ رہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ بڑھاپے میں خاص کر تاکید ہے کہ ان کے لیے نرمی کا بازو بچھاؤ، اور اگر یہ زیادتی بھی کر دیں تو اف تک مت کرو، اس لیے وہ وہاں خدمت نہیں کریں تو کہاں کریں گے؟ تو اس لیے لے جائیں، سوچ سمجھ کر لے جائیں۔ پھر یہ بوڑھے ماں باپ یہ بھی ذہن بنا لیں کہ شاید بیمار بھی پڑ جائیں گے، کہ وہاں تو مشقتیں ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کا اکاؤنٹ جو ہے گناہوں کا وہ ڈیلیٹ کروانا ہے، محنت تو پڑے گی جی، اور ثواب بھی وہاں 1,00,000 گنا ہے حدود حرم میں۔ تو وہاں مطلب یہ کہ بہرحال ماں باپ بوڑھے ہوں یا کوئی بھی بوڑھا ساتھ ہو قافلے میں، ماں باپ وہ آپ کا باپ نہیں ہے لیکن ایک مسلمان ہے، اور اب تو اللہ کا مہمان ہے، حج پر آ گیا ہے، اس کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، بوڑھوں کا احترام کریں۔ کل انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی خادم کا سبب کر دے گا۔ پاپا یہ بھی مدنی پھول کچھ عطا فرما دیں کہ کچھ تو لے کر جاتے ہیں ماں باپ کو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جب کسی بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے جن کو بعض اوقات اردو بھی نہیں آتی، وہ اپنی گاؤں کی گوٹھی کی زبان جانتے ہیں، جب کھو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے، 70-80 سال کی عمر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیسے بھیج دیے اور ہم حج پر آ گئے۔ تو بعض اوقات وہ بیٹے خود بھی حج پر آ سکتے ہیں، اتنے افورڈ کرتے ہیں،
لیکن شاید وہ پیسے دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اتنی بڑی عمر کے ماں باپ جن کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا پاپا اتنے پریشان ہوتے ہیں, تو کیا ان بیٹوں کو صرف رقم دینی چاہیے یا ان کو ساتھ اپنے ماں باپ کے آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کروانا چاہیے؟ انصب تو یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ خود سفر کریں حج کا, ورنہ کم از کم کسی اور کو بھی خرچہ دے دیں جو قابل اعتماد ہو اور وہ ان کے والد کو حج کروا دے. یار کہ وہ اس طرح بزرگ کو چھوڑ دینا بیچاروں, میں نے دیکھے نا علمان والحفظ, ہم اگر مدد کرنا بھی چاہے تو ہم بھی کر نہیں پاتے. جی بابا, ہم خود مسافر ہوتے ہیں, بیچارے کا کیا کریں, ایسے بیچارے سمجھو گویا مرنے پڑے ہوتے ہیں بیچارے, ان کو کوئی سوچ کا ہی نہیں پڑتا. معلم کا ایڈریس کیا ان کو نام بھی نہیں پتا ہوتا, معلم ہوتا ہے, خیمے ہوتے, سب ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی اس کو. وہ اپنی بولی بولتے ہیں اور ہم اپنی بولی بولیں گے. پھر اچھا پھر وہ پولیس والا کسی نے پہنچا دیا تو وہ عربی بولتا ہے, تو یہ اس کی کیا سمجھے گا؟ پولیس والے کیا کرتے پتا, میں جب وہ سن 80 میں بچھڑا تھا تو میں بھی پولیس والوں کو پوچھتا تھا فین سوق العرب, تو کوئی بولتا تھا فوق اوپر. اب وہ فوق پہنچو تو اب وہاں پوچھو فین سوق العرب, تو وہ کوئی بولے تاج, اب پھر نیچے جاؤ ڈھونڈو اس کو. تو اب یہ پولیس والے اصل کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پولیس والے بھی اجنبی ہوتے ہیں, تجربہ ان کا بھی نہیں ہوتا. مینا شریف میں آبادی تو ہے ہی نہیں, نہ وہ آبادی کرنے کی اجازت ہے, یہ تو حاجیوں کے لیے جگہ ہے تو خالی رکھنا ضروری ہے. عمارات بلڈنگیں بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا وہاں, ورنہ تو کبھی کی بلڈنگیں بن جاتی وہاں اور فلیٹوں میں حاجی ٹھہرتے. لیکن بہرحال یہ کہ ابھی تک وہاں کوئی ایسا انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ سنا نہیں ہے. کوئی بعید نہیں آگے چل کر بڑے بڑے پلازے بنا ڈالیں گے اور حاجیوں کو اس میں رکھیں, خدا بہتر جانے. تو اس لیے یہ پولیس والے بھی, اب عرب شریف تو بہت بڑا ملک ہے نا, تو کہاں سے یہ عموماً ہوتے بھی بدو ہیں. پولیس والے بدو کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں, جان نثار ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں. اس لیے بدوؤں کو یعنی دیہاتیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سستے بھی مل جاتے ہوں گے ان کو. تو یہ وہ آتے ہیں اور وہ یعنی کہ تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سی جگہ کہاں ہے. وہ لاکھوں لاغاجی ہوتے, ہر ایک ان کو آ کے پوچھتا ہوتا ہوگا, یہ ویسے تھک جاتا ہوگا ان کا دماغ اپنی زبان میں پوچھتا ہے. ہاں, تو ان کو سوچ کا تو ان کو بھی نہیں پڑتا ہوگا بیچاروں کو, نہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. ہاں, تربیت ان کی بالکل نہیں ہوتی. ایسا یہ بازوں کا جھاڑتے کہ اپنے مطلب اس میں صبر کر لیں تو شاید سارے گناہ معاف ہو جائیں ہمارے. سب 2 فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں. سن 80 میں دیکھا تھا کہ کاروں کی لائنیں تھی, کاروں کو اجازت تھی ان دنوں, اب نہیں ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ کاروں کو وہ ڈنڈے پکڑ کے میں دیکھا, چھڑیاں, اور ان کے پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. ان کو جس طرح جانور کو چلاتے نا, تاڑ ان کو مارتے تھے گاڑیوں کو, جیسے گاڑی چلے گی اس سے. اب اندازہ لگا لے کیسے ہوتے ہوں گے بولے والے دیہاتی ہوتے پولیس والے. ان کی وردی کا روب میں کچھ بول نہیں سکتا. کار چلے گی کہ آگے کار کھلی ہوئی ہے. جیسے ہمارے بھی نادان لوگ جب بھیڑ ہوتی ہے نا تو بھونپو بجاتے رہتے ہیں کہ آگے والی کار چلے, الٹا دماغ خراب کرتے ہیں. بھئی آگے وہ بیچارہ وہ تھوڑی شوق سے کھڑا ہوا آگے, پریشان وہ بھی ہے کہ ٹریفک جام ہے, لیکن بھونپو بجاتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پاگلوں کی ہمارے ابھی کمی نہیں ہے. بھونپو کے ساتھ ساتھ شیشے بند ہوتے تو اندر چلا ابے چلنا, ابھی اتر کے اب یہ بھونپو سنتا نہیں, ابھی شیشے کے اندر بیٹھ کے کار میں اس کی آواز کہاں سے سنے گا, بھڑکی دیتا کہ مار ڈالوں گا. تو یہ بیچارے بس گالیاں بھی بکتے ہوتے بس, کبھی ٹریفک پولیس کو گالیاں دیں گے, کبھی کاروں کو گالیاں دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, اب حاجیوں کو تو مدنی انعامات, ٹھنڈے میٹھے میٹھے بن جاؤ گے. تمام حاجیوں کو تو مدنی انعامات, مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کر کے جانا چاہیے. بے شک, مرحبا. ایسا آج تو بریڈ فورڈ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. بریڈ فورڈ کے جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے بابا, الحمدللہ. جو 7 ایکڑ باپا جگہ لی تھی, آج ماشاءاللہ عثمان اسلام بھائی جمع ہیں اور افتتاح میں شریک ہیں اور آپ کے جلوے لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, وہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ, آپ ان کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ویلکم, موسٹ ویلکم. سبحان اللہ. آپ سب کو فیضان مدینہ کا افتتاح مبارک ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ بنا تو رہے ہیں, براہ کرم اس کو آباد بھی رکھیے گا. باپا جامعۃ المدینہ وہاں شفٹ ہو گیا باپا, الحمدللہ. یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی تھے باپا. ماشاءاللہ,
مرحبا، اللہ آباد رکھے ہمارے فیضان مدینہ کو، اور جنہوں نے ان کو آباد کیا ان کو بھی اللہ آباد رکھے، جنہوں نے جانی مالی حصہ لیا ان کو بھی اللہ آباد رکھے، اور مزید جو تعمیراتی کمزوریاں ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ مخیر اسلامی بھائی پوری کر دیں، کمی ہے وہ پوری کر دیں، اور مستقل ظاہر ہے کہ طلبہ ہیں تو اس کے اخراجات بھی رہیں گے، اس کے پڑھانے والوں کے تنخواہیں بھی پے وغیرہ بھی رہے گی، تو یہ سب خرچے بھی اٹھاتے رہیں اور اس کو چلاتے رہیں۔ باپا بلکہ اس جگہ کو ہم نے الحمدللہ پوزیشن قبضہ تو لے لیا ہے، لیکن اس جگہ کو لینے کے لیے ہمیں کچھ لوگوں سے قرض لینا پڑا، کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے کچھ مخیر اسلامی بھائیوں نے، تو ہم نے وہ قرض بھی لوٹانا ہے۔ تو مخیر اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے یو کے بالخصوص، اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ رقم بھی جلد سے جلد ہم لوٹا سکیں۔ صراحتاً کہنا پڑے گا کہ قرض دینا اس لیے رقم دو، ماشاءاللہ فیضان مدینہ بنانے کے لیے رقم دو کہہ کر لیا تو اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مدنی پھول بھی یو کے اسلام بھائی نوٹ کر لیں کہ جن سے رقم لی جائے گی، باپا نے جس طرح فرمایا یہ کہہ کر ان سے رقم لی جائے دعوت گی۔ اسلامی کے چندے میں سے قرضہ نہیں ادا کر سکتے، ماشاءاللہ اسپیشلی لینی پڑے گی، اور یہ بہت آزمائش ہے، اس میں آسانی سے دیتے نہیں لوگ، فیضان مدینہ کے نام پر دے دیں گے، اور پھر آپ اگر چندے میں دے دو گے تو پھر مولانا ہمارے کہیں فرما دیں کہ بھائی تو تاوان دینا پڑے گا کہ مس یوز کیا آپ نے چندے کا۔ اللہ غفار عز و جل کے 8 حروف کی نسبت سے رمیہ کے 8 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 عرض کی گئی رمیہ جمار میں کیا ثواب ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔ نمبر 2 جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ 2 تو حدیثیں تھی، اب وہ مدنی پھول ہیں۔ نمبر 3 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمیہ نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے۔ نمبر 4 اگر سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں بلکہ فقط 1 مانی جائے گی۔ نمبر 5 کنکریاں زمین کی جنس یعنی قسم کائنڈ سے ہونا ضروری ہے، جیسے کنکر، پتھر، چونا، مٹی۔ اگر مینگنی ماری تو رمی نہیں ہوگی۔ نمبر 6 اسی طرح بعض لوگ جمرات پر ڈبے یا جوتے مارتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت نہیں، کنکری کے بدلے جوتا یا ڈبہ مارا تو رمی ہوگی ہی نہیں۔ 7 رمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، مگر لازمی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماری رمی درست ہے۔ 8 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال یعنی ابتدائے وقت زور سے لے کر غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ۔ اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلا چرواہے نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں، اس طرح اسلامی بہنیں رمی کی سعادت سے محروم رہ جاتی ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے لہذا ترک واجب کے سبب ان پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے، لہذا اسلامی بہنیں اپنی رمی خود ہی کریں۔ بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں، لیکن معمولی سی بیماری کے سبب
وہ دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص مریض ہو، کیسا مریض ہو یہ بھی سنیے، جو شخص مریض ہو کہ جمرے تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو، وہ دوسرے کو حکم کر دے کہ اس کی طرف سے رمی کرے، اور اس کو جس کو حکم دیا گیا چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف سے رمی کرے، یعنی جبکہ خود رمی نہ کر چکا ہو، اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری اپنی طرف سے ماری پھر ایک مریض کی طرف سے، یوں ہی 7 بار کیا تو مکروہ ہے، اور مریض کے بغیر حکم رمی کر دی تو جائز نہ ہوئی۔ اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ رمی کرے تو بہتر یہ کہ یعنی پہنچنے پر تو قادر ہے لیکن خود رمی کر نہیں سکتا، تو بہتر یہ کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کروائے، یوں ہی بے ہوش یا مجنون یعنی پاگل یا نا سمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں، اور بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائیں۔ وہی ویل چیئر پر اس کا مطلب ہے اگر بیٹھ سکتے ہیں تو اس کو جانا چاہیے، پھر جی جو شخص ویل چیئر پر جا سکتا ہو تو اب اس مریض کو ویل چیئر پر بھی جانا پڑے گا، سواری کی اجازت دی ہے، جی جی۔ تو یہ ایک طرح کی، کیونکہ اور کار وغیرہ تو وہ جا ہی نہیں سکتی، تو اس لیے وہ ویل چیئر پر جانا ہی ہوگا نا۔ بابا بہت سارے لوگ یہ وکالت دیتے اس وجہ سے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے کہ رمی کرنے مت جانا، عورتوں کو لے کر مت جانا، والدہ کو لے کے مت جانا، اور وہ بیچارے ابھی گئے نہیں ہوتے رمی کرنے لیکن خیمے میں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن سے ان کو ایک طرح سے پریشر اور ڈرا کے بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اب بہت بڑی جگہ بنا دی گئی ہے، اس کی مزید اگر پاپا مدنی پھول مل جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب کئی سالوں سے حادثے نہیں ہو رہے بلکہ بہت بڑے بڑے پل بنا دیے گئے اور بڑی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے۔ پہلے تھا واقعی دشواریاں بہت تھیں اور تقریباً ہر سال بھگدڑ مچتی تھی اور کافی لوگ میں شہید ہوتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ جیسے مینا میں ہر سال عموماً آگ لگتی تھی، اب نہیں لگتی، تو اس طرح اب یہاں پر سہولتیں، پھر 4 منزلہ، پہلے 4 منزلیں بھی نہیں تھی، تو حاجی تقسیم میرا خیال آخری منزل پر تو کوئی نہیں ہوتا، ادھر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں، تو تھوڑی تکلیف کر کے اوپر تشریف لے جائیں۔ اور لفٹ ہاں لفٹ ہے تو اس لیے وہ مریض بوڑھے سبھی جا سکتے ہیں۔ نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ، تو معافی خوف کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو نہیں چھوڑیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان کو مارنے کا وقت آئے تو آپ سستی کرتے ہو، اس کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ اگر آپ فرمائے تو مزدلفہ سے بابا یہ جو کنکر مارنا ہے، کنکریاں مارنے والے تک کے جو مناظر ہے دکھا دے، یہ آخر میں دکھا، کتنی دیر کے؟ مطلب وہی بہتر منٹ جو 2 منٹ کے، لبیک چلے چلا تھا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة عرفات سے مزدلفہ، والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله کنکریاں جمع کی جا رہی ہیں۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب یہ اب تبرکن بھی نہیں بول سکتا، کیا کروں؟ یہ انہوں نے نکال کے دیا تو چلو ان کی دل جوئی ہو جائے گی کہ محنت کر کے نکالیے. اس حصے میں کہیں وادی محسر ہے، ان کے کہنے کے مطابق. وادی محسر پر وہ صورت آپ نے بارہا علم ترى کیفہ صورت تو پڑھی ہوگی، تو وہ اسی واقعے طرف ہے نا جس میں وہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا. تو اس جگہ پر وادی محسر اسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں ان ہاتھی والوں پر جو کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان پر ابابیل نے کنکریاں ڈالی تھی اللہ کے حکم سے، اور یہ سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے تھے. اب آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ وہ مینا کے اینڈ میں اور مزدلفہ کے سٹارٹ کے درمیان میں، تو یہ وہی جگہ ہے. دونوں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ اینڈ آف مینا ہو رہا ہے اور سٹارٹ ہو رہا ہے مزدلفہ کا. دونوں کے بورڈ دیے ہوئے اور اس کے درمیان میں جیسا فرمایا تھا آپ نے ویسا ہی ہے یہ. اچھا، دسویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے. یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، چاہے وہ غنی یعنی مالدار ہو. یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں. مثلا بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں. 1 سال کا ہو، اس سے کم کا نہ ہو. اگر اس سے کم عمر کا ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے یعنی ہر صورت میں 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں. اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے سے سال بھر کا لگے. اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. نمبر 3، اگر جانور کا کان 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں. اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی. صلی اللہ تعالی. نمبر 4، ذبح کرنا آتا ہو تو خود ذبح کرے کہ سنت ہے، ورنہ ذبح کے وقت حاضر رہے. دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں. قربانی کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 327 تا 353، نیز مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ابلغ گھوڑے سوار پڑھیے. نمبر 5، اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے بقیہ اونٹ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نہر کیے.
ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ لائے گئے، تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وجد طاری تھا، اور وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نہر ہونے کی سعادت مل جائے۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لیجئے۔ یہ اگلے پاؤں جو ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھ کہلاتے ہیں جانور کے، تو یہ 2 ہاتھ اور ایک پچھلا پاؤں یہ باندھ کر ان تینوں کو اکٹھا باندھ لیا جائے، یہ بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لیجئے، ذبح کر کے کھول دیجئے۔ یہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگیے۔ نمبر 7، 10ویں کو قربانی کرنا افضل ہے، 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کو غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مقیم مالدار حاجی پر بقرہ عید کی قربانی واجب ہے، مسافر حاجی پر نہیں، اگرچہ مالدار ہو۔ بقرہ عید کی قربانی کا حرم شریف میں ہونا ضروری نہیں، اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر کروائی جا سکتی ہے، البتہ دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی، اور جہاں قربانی والا خود موجود ہے ادھر بھی، دونوں جگہ ایام قربانی ہوں۔ مقیم حاجی پر قربانی واجب ہونے کے بارے میں البحر الرائق میں اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ وہ یعنی مقیم حاجی مکی کی طرح ہے، اور غنی ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ علماء کرام نے جس حاجی پر قربانی واجب نہ ہونے کا قول کیا ہے، اس سے مراد وہ حاجی ہے جو مسافر ہو۔ چنانچہ مبسوط میں ہے قربانی شہر والوں پر واجب ہے، حاجیوں کے علاوہ، اور یہاں شہر والوں سے مراد مقیم ہیں اور حاجیوں سے مراد مسافر ہیں۔ اہل مکہ پر قربانی واجب ہے اگرچہ وہ حج کریں۔ یعنی اس کو میں اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کروڑ پتی ہیں اور آخری حج فلائٹ سے آپ گئے، تو 2-3 دن آپ کو مکہ مکرمہ میں مل گئے، اب مینا شریف میں آ گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، یہ وہ مقامات ہیں، بلکہ 2-3 دن پہلے حج کی نیت سب آئے ہوئے ہیں۔ مکہ شریف میں اگر مقیم کی نیت کریں گے تب بھی نیت نہیں ہو سکتی، محلی نہیں ہے کہ انڈر اسٹوڈے آپ نے جانا ہے۔ تو اس طرح ارب پتی کروڑ پتی بھی ہے، وہ مسافر رہے گا، اور اب اس پر حج کی قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اگر کسی کو مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ مل چکے ہیں اور اب وہ
मीना मुजदलिफा के इसके सिलसिले शुरू हो गए और ये मुकीम पहले हो चुका था। तो मीना मुजदलिफा अरफात जाने से वो यानी कि मुसाफिर नहीं बनेगा, क्योंकि ये इतनी दूर नहीं है, इसने शरई सफ़र की नीयत नहीं की ना इसने, तो इतना तो नहीं है। मीना में कितना रुकना है, ये कुल 4-5 दिन है या में आज, इसमें वापस मक्का मुकर्रमा भी आना है तवाफुस ज़ियारा के लिए। यानी करोड़ोंपति आदमी आखिरी फ्लाइट से मसलन पाकिस्तान से गया तो 2-3 दिन उसको मक्का मुकर्रमा में मिले। अब मुजदलिफा मीना हर जगह ये मुसाफिर ही रहेगा और इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी ईद की। ईद के दिन तो उसके वहीं गुजर रहे हैं, सफ़र में ही गुजरे इसके। अब इस पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब ऐसा शख्स कि जो गनी है, करोड़ोंपति ना सही लेकिन गनी है, इतना पैसा उसके पास होता है कि वो उस पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है। अब उसको मक्का मुकर्रमा में 15 या इससे ज़्यादा दिन रात मिल गए और ये मुकीम हो गया। अब ये मीना में, मुजदलिफा, अरफात में, हर जगह ये मुकीम ही रहेगा और बकरी ईद की कुर्बानी इस पर वाजिब होगी। बाबा आपने फरमाया कि अगर गनी होगा और मुसाफिर रहेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन अगर गनी वाजिब ना होने की सूरत में भी कुर्बानी कर सकता है या नहीं कर सकता? चाहे कि मैं कुर्बानी बकरा ईद की भी करूं तो वो कर सकता है? या करने में क्या कर सकता है, वहां तो करनी चाहिए। मीना शरीफ में मुजदलिफा भी है तो हुदूद हरम में, वहाँ 1 की लाख है। अच्छा बाबा, इसमें जो पहली सूरत है कि इब्तिदा के अंदर चंद दिन मिले, 2-4 दिन मक्कतुल मुकर्रमा में रहा और फिर उसने मीना जाना है, तो वो तो मुसाफिर ही रहता है। इब्तिदाई 4-5 दिन हो, 7-8 दिन हो, फिर वो कुर्बानी के अय्याम में, हज के अय्याम में वो जो मीना के अंदर रातें गुजारता है। लेकिन बात सूरतें ऐसी बनती हैं कि बहुत सारे हाजी होते हैं कि जो 12वीं की रमी करने के बाद दोबारा 15 दिन की नीयत से मक्कतुल मुकर्रमा में आकर ठहरते हैं। तो 12वीं की रमी करने के बाद जब आकर ठहरेंगे तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी के वजूब का वक्त होगा। तो ऐसे हाजियों पर, अगरचे पहले वाली सूरत में वो मुसाफिर थे, लेकिन 12 की रमी करने के बाद जब आकर 15 दिन की नीयत से ठहरेंगे तो अब उन पर वाजिब हो जाएगी। ये भी एक बड़ी तादाद होती है। ये तो लाखों होंगे ऐसे, तो इनके लिए बचेंगे सिर्फ 2 घंटे। हाँ, लाखों होंगे कि जो दिन को रमी कर ली, अब आ गए मक्के शरीफ में, फिर अब इनको मदीने जाने में देर है। आखिरी दिन में आए तो मदीने जाने में देर है इनको, 15 क्या, इसको तो बहुत दिन मिलेंगे। पापा उन पर तो वाजिब जब होगी तो उसके बाद बचेंगे भी 1-2 घंटे वक्त खत्म होने में, और अगर वो उससे पहले कर लेंगे तो मुसाफिर भी नहीं बने होंगे वो, क्योंकि मुकीम तो जब बनेंगे जब वो मक्के में आएंगे। हाँ, वाजिब हो गई है कुर्बानी तो उन्हें वाजिब करने का इंतज़ाम करना होगा। नहीं कर पाएंगे तो वो उसका हुक्म अपना जुदा गाना है कि जिस पर वाजिब थी वो कुर्बानी नहीं कर पाया तो 1 बकरी की कीमत सदका करना उस पर ज़रूरी होगी। लेकिन क्या वो मक्का पाक 12वीं को सुबह आकर कुर्बानी कर सकते हैं? हालांकि वो मिना से असल तरीके पर तो रमी करके वापस आएंगे। मुकीम वो जब मक्के आ जाएंगे जब बनेंगे, यानी मक्के की हुदूद में दाखिल होने के बाद वो मुकीम हो जाएंगे। जब वो 15 दिन की नीयत 15 दिन की नीयत से जब वो मक्कतुल मुकर्रमा में आकर रहेंगे, यानी मक्के की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे, तो उन पर वजूबे कुर्बानी का हुक्म लग जाएगा। जबकि 15 दिन की नीयत हो। अब इससे पहले अगर मदीने जाना है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, वो मुसाफिर ही रहेगा। और बाज़ औक़ात ये कि मजहूल सूरत होती है कि पता नहीं 12 दिन के बाद जाना है, 13 दिन के बाद जाना है या 15वें दिन जाना है। मौलिम ने तारीख नहीं दी है, या पहले से दे देते हैं, पहले से दे देते हैं तारीख। अगर मक्का मुकर्रमा में जाने के बाद 15वें दिन उसका सफर मदीने मुनव्वरा के लिए है, तब भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। 15 दिन पूरे मिलने चाहिए। 15 रातें या ये 15 रातें 15 रातें। तो अगर दिन को मदीने जाना और 15 रातें गुजार ली तो अब फिर ये मुकीम तो हो चुका है। यानी यहां तक कि समझो कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गया, कुर्बानी पर वाजिब हो गई। अब उसको वक्त नहीं मिला ज़बा करने का, तब भी वो सदका वाजिब होगा उसको। 1 बकरा
اب مسکین کو دینا ہوگا، ذبح کر کے نہیں، زندہ ایک بکرا ہے، اس کی قیمت. ہاں یہ کہ 13ویں کی رمی بھی سنت تو ہے، اگر 13ویں کی رمی کے لیے رک جاتا ہے. جزاک اللہ. اب ان کے انشاءاللہ اس کو داخل کریں گے رفیع الحرمین میں. پاپا ہماری بعض اوقات اس میں یہ تو لاکھوں کے لیے یہ مسئلہ تو ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا